السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر نیو ولاگ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے انشاءاللہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ویل اینڈ فائن ہوں۔ آج ہے جی خوبصورت سا جمعۃ المبارک کا دن، اور تمام فرائض سے فارغ ہونے کے بعد میں ویڈیو ایڈٹ کرنے لگی تو سوچا کیوں نہ آج کی ویڈیو اور ولاگ میں ایک اسپیشل ٹاپک ونس اگین شیئر کیا جائے، کیونکہ میری بہت ساری بہنوں کی طرف سے میرے پچھلے ولاگز پر بہت اچھے فیڈ بیک اور ویوز کمنٹس کے ساتھ مجھے بہت اچھا انکریج کیا گیا ہے، بڑا اچھا لگا ہے، بڑا سکون ملا ہے۔ تو سوچا آج کے ولاگ میں بھی آپ کے ساتھ ایک اسپیشل سا ٹاپک اور شیئرنگ کی جائے اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کو، ٹھیک ہے؟ ولاگز، ویڈیوز اور ڈیلی روٹین تو شیئر ہوتی رہے گی، بیہائنڈ ویڈیو میں آپ دیکھتے رہیں گے۔ بہت سارے کام میں آپ کے ساتھ ڈیلی روٹین کے شیئر بھی کرتی رہتی ہوں، اور کچھ دل کی باتیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو میں نے سوچا آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ پرسنل دل کی باتیں بھی ضرور شیئر کی جائیں۔ میری وہ بہنیں جو کسی سے اس بارے میں نہیں کہہ سکتی، نہیں شیئر کر سکتی، عورتوں کے بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کے لیے ڈاکٹر کا سوچنا آج بھی ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوتا، اور گھر میں بھی کسی سے کہنا، بڑی بہن کو، ایون اپنی والدہ سے بھی شیئر کرنا، ہماری بچیاں جھجکتی ہیں، شرماتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں نے سوچا کیوں نہ ایک زبردست سا جو وظیفہ ہے، بہت ہی آسان، چلتے پھرتے آپ ادا کر سکتی ہیں، کیوں نہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے، کیونکہ آج کل اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ آپ سب کو، مجھے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سب سے زیادہ جو پھیلا ہوا ہے وہ ہے بریسٹ کینسر، تو اس سلسلے میں بہت پریشانیاں ہیں۔ اللہ پاک ہر کسی کو ایسی لا علاج بیماریوں سے محفوظ رکھے، الہی آمین۔ تو اس سلسلے میں آپ کو ایک بہت ہی آسان دعا میں بتانے جا رہی ہوں، جو میں پرسنل بھی کافی ٹائم سے ادا کرتی ہوئی آ رہی ہوں۔ ویسے تو دیکھیں میں انسان ہوں، بڑی عاجز، بڑی مسکین سی، میں کیا اور میری بساط کیا، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی روحانی علاج نہیں جانتی، ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی ججمنٹل سا کمنٹ آ جائے۔ لیکن ہاں جی، یہ ضرور ہے کہ جو میری تعلیمات ہیں، جو میری تربیت میں شامل ہے، الحمدللہ بچپن سے اپنے گھر کے ماحول سے، اپنے پیرنٹس سے جو چیزیں میں نے لی ہیں وہ آج تک میرے ساتھ چل رہی ہیں، الحمدللہ میری لائف کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے، حصہ ہیں، تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ ہوتا ہے بہت ساری دل کی باتیں، آپ لوگ میری فیملی ہو تو انشاءاللہ اب آپ کے ساتھ بھی یہ ساری جو چیزیں ہیں سلسلہ لگا رہے گا شیئرنگ کا۔ تو جناب، عورتوں کی بہت ساری ایسی انٹرنل ڈیزیز ہوتی ہیں جو ہم آسانی سے کسی سے ڈسکس نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے چلتے پھرتے جو تسبیح میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، آپ اٹھتے بیٹھتے کر سکتی ہیں، کوئی ٹائم اس میں نہیں لگتا، وہ بہت آسان ہے، اسماء الحسنی میں سے ہے ایک تو، اور دوسری جو سورہ ہے، جو آیت ہے، وہ بھی بہت آسان ہے۔ اگر آپ کے لیے مشکل ہوگا تو اس لیے کہ عربی ہماری جو ہے وہ مدر ٹنگ نہیں ہے، سو جیسے ہی آپ ایک دو دن اس کو پڑھیں گے لگاتار تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، آپ کی زبان پر آ جائے گا۔ تو جو آیت ہے وہ تو کچھ اس طرح سے ہے، سورہ علم نشرہ 70 مرتبہ آپ نے 3 دن تک ریگولر پڑھنی ہے، چاہے اب آپ اس کو 3 دنوں میں ڈیوائیڈ کر کے پڑھ لیں، چاہے آپ ایک ہی دن میں پڑھ لیں، چاہے آپ 3 دن تک روزانہ 70 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جب 3 دن ختم ہو جائیں گے تو سورہ انعام کی آیت 44 ہے، سورہ انعام کی آیت 44 ہے روزانہ۔ ہر نماز کے بعد آپ نے 41 بار پڑھنی ہے، پانی پر دم کر کے اس پانی کو خود پی لینا ہے، اور دعا جب آپ نے کرنی ہے تو اپنے اوپر بھی پھونک لینی ہے، ٹھیک ہے؟ سر سے پاؤں تک آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس دعا کو پڑھ کر پھونک لینا ہے۔ سورہ انعام کی جو آیت 44 یعنی 44 جو آیت ہے وہ اس طرح سے ہے، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اسکرین پر بھی میں نے اٹیچ کر دی ہے، آپ کو ایزی ہو جائے گا۔ سورہ علم نشرہ 70 مرتبہ 3 دن تک پڑھنے کے بعد یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو آیت ہے، آپ نے ہر نماز کے بعد 44 بار، یہ جو 44 نمبر آیت ہے 41 بار پڑھنی ہے، اور اس کو آپ نے 11 دن تک پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اگر تو آپ کو کوئی سیریس قسم کے پینز ہیں تو انشاءاللہ اس میں بھی افاقہ ہوگا، کوئی اور ڈیزیز ہے جس کی طرف میرا اشارہ ہے، آپ لوگوں میں سے میری جو لیڈیز خواتین ہیں، گرلز ہیں، وہ سمجھ گئی ہوں گی، اس میں بھی کافی آپ کو آرام آئے گا انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی مسئلہ زیادہ سویر ہے تو وہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔
اس کے بعد ایک اور جو اسماء حسنہ ہے وہ تسبیح ہے، اس کو آپ نے ڈیلی روٹین میں شامل کرنا ہے، بس اس کو آپ نے روزمرہ کی اپنی لائف میں پڑھتے رہنا ہے، ٹھیک ہے، ریگولر بیسس پر، جو ہے بہت آسان، یا مالک ہو یا قدوس ہو یا سلام ہو، یہ تو ہم اکثر ہی روزانہ نماز میں ادا کرتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی ادا کرتے ہیں، تو یہ آپ نے چلتے پھرتے پڑھتے رہنا ہے۔ صرف پابندی یہ کرنی ہے کہ صبح نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ اور مغرب کی نماز کے بعد 11 مرتبہ اول و آخر درود شریف ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ درود شریف جو ہے ہر دعا کی کنجی ہے قبولیت کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ تسبیح بہت آسان ہے، میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی آبجیکشن کسی کو ہو سکتا ہے، اور جو آیت مبارکہ ہے وہ تو اتنی مجرب ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں نے کس کس دفعہ پر یہ آیت پڑھی ہے، اس آیت کا وظیفہ کیا ہے، اور کہاں کہاں پر مجھے اس سے کامیابی ملی ہے۔ یہ ضرور کر کے دیکھیں، کچھ عملیات، کچھ وظائف دعائیں بہت آسان ہوتی ہیں، اور کچھ دعائیں، کچھ وظائف بڑے سخت ہوتے ہیں، مشکل ہوتے ہیں، کیونکہ ہر چیز آسان بھی نہیں ہے اور ہر چیز مشکل بھی نہیں ہے۔ ہمارا اسلام بہت خوبصورت ہے، بہت آسان بھی ہے دیکھا جائے تو، اور نہ دیکھا جائے تو تھوڑا مشکل بھی ہے۔ ویسے مشکل ہم لوگوں نے خود ہی بنایا ہے، جس طرح آپ کو میں نے پچھلے ولاگ میں شیئر کیا، حج، زکوٰۃ، عمرہ، خیرات ہم سب پر فرض ہے۔ حج، زکوٰۃ، عمرہ، یہ جو چیزیں نا قابل استطاعت اور مطلب جن کی اچھی ویل سیٹلڈ ہیں، جو کہ ان پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی پر اتنی سختی نہیں رکھی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تم قابل استطاعت ہو تو کرو، ٹھیک ہے، اور اگر نہیں بھی ہو، کافی سارے لوگ ایسے میرے نوٹس میں ہیں جن کی اتنی زیادہ استطاعت نہیں ہوتی، جو اتنا زیادہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے نام پر خیرات، زکوٰۃ ضرور اپنی طرف سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی نیت ہونی چاہیے، باقی سب جاننے والا اللہ پاک ہے، ٹھیک ہے، اس سے تو کچھ نہیں چھپا ہوا نا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں بہت آسان ہیں، ان کو آزمائیں، اپنی روٹین میں رکھیں، پھر دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں کتنا بڑا چینج آتا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ بھئی اس آیت سے آپ کو بنگلہ، گاڑی سب کچھ مل جائے گا، آپ کو لش پش لیوش سی جاب مل جائے گی، نہیں، میں ایسا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتی اور نہ کروں گی، کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی دین ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہاں پر اس دنیا میں ہم صرف ایک وسیلہ ہیں، ہم ایک کوشش کر سکتے ہیں، اللہ کی کلام کا سہارا لے سکتے ہیں، ہمارے بس میں صرف یہی ہے، باقی سارا توکل، باقی سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیں، جو بہتر اللہ ہمارے لیے سمجھتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اور جو ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، تو یہ دعائیں جو ہوتی ہیں وہ جمع ہوتی رہتی ہیں، روز محشر ضرور قبول ہوں گی ہمارے حق میں، اور وہ جو روز محشر ہے اس دنیا کے بعد، اس زندگی کے بعد بالکل ہی الگ ہوگا، یہ دنیا اور یہ زندگی تو ہمیں یاد ہی نہیں رہے گی۔ تو بیس اسی بات پر میری آ کر ختم ہوتی ہے اور سٹارٹ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہماری باؤنڈنگ ہے وہ سٹرونگ ہونی چاہیے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے بھول سکتا ہے، ہم تو اس کی اشرف المخلوقات ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنی اشرف المخلوقات کو تخلیق کیا تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو، تو اللہ پاک بڑا خوش ہوا تھا اپنی اس تخلیق پر۔ اس کے بعد ہی تو اس نے یہ کائنات سواری بنائی، کس کے لیے؟ اپنی اشرف المخلوقات کے لیے۔ سارا کچھ اس نے زیور بنایا، زمین، آسمان، چاند، تارے، یہ زیور ہے نا اس دنیا کے۔ تو اس کے بعد ساری سیٹنگ کرتے 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 پھر ہمیں دنیا میں بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہی اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اس کی عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ ٹائم اس کے لیے گزاریں۔ دنیا کے کام تو چلتے رہیں گے جب تک سانس میں سانس ہے، ہمیں ٹھیک ہے اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں، لیکن ہم توکل پر زندہ رہ رہے ہیں نا، ہمیں اگلا دن مل جاتا ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دین ہے، ہمارے لیے بہت بڑا خوبصورت تحفہ ہے، جس کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ دنیاوی کام بھی چلتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی ٹائم دینا نہ بھولیں، وہ فرض ہے۔ تو بس یہی چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی ولاگ میں شیئر کرتی رہوں گی، کیونکہ یہی میرے دل کی باتیں ہیں۔ میرے پاس بھی الحمدللہ بہت ساری ویکیبلری ہے، بہت سارا سٹاک ہے ایسی چیزوں کا جو میں چاہتی ہوں اپنی یوٹیوب کی فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کروں، اور میرے کسی ولاگ سے، ویڈیو سے جب آپ لوگوں کو کوئی بھی ایک پوائنٹ اچھا لگتا ہے، آپ لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں، تو یقین کریں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، بہت دل کو سکون ملتا ہے کہ چلے میرا کوئی ایک پوائنٹ، کوئی ایک بات کسی کو اچھی لگی ہے یا کسی کے لیے فائدہ مند ہوئی ہے۔ جس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، مجھے بہت سکون ملتا ہے، سجدے میں جا کر بہت سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، دنیا کی ہر چیز بندے کو بھول جاتی ہے،
سو لمبے لمبے سجدے کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے سجدوں میں مانگا کریں، دعا کیا کریں جن لوگوں کو خواہش ہے حج عمرے کی، کیونکہ دیکھیں قابل استطاعت کے علاوہ بھی بہت سارے، بلکہ سبھی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں حج بھی کروں، عمرہ بھی کروں، لیکن موسٹلی پیپلز کے لیے پاسبل نہیں ہوتا۔ تو بس دعا کی جا سکتی ہے، دعا جو ہے نا تقدیر بدل دیتی ہے، لوح قلم پر جو ہمارے لیے لکھا ہے نا وہ صرف اور صرف دعا بدل سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے بھی رستے آسان کریں، میرے بھی رستے آسان کریں، جو ہماری جائز خواہشات ہیں، مرادیں ہیں، منت ہیں، حاجات ہیں، وہ پوری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کا دامن نہ چھوڑیے، اس کے کلام کو نہ چھوڑیے، اس کے ساتھ اپنی جو بانڈنگ ہے وہ اسٹرانگ کریں، اور اس کا جو راستہ ہے وہ یہی ہے کہ سب سے زیادہ اللہ پاک کو ٹائم دیں، دنیاوی کام بھی کریں اور دینی کام بھی کریں۔ دین ہمارا بہت خوبصورت ہے، بڑا آسان ہے۔ اب کوئی نہ کوئی ضرور ججمنٹل کمنٹ مجھے آ جائے گا، بھئی میں کوئی بھی اللہ معاف کرے کوئی مولانا نہیں ہوں، کوئی میں صوفی نہیں ہوں، میرا ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں، بس جسٹ آپ کے ساتھ اپنے ولاگ میں ایک اچھی سی شیئرنگ کرنے کا میرا دل کیا، سو میں نے آپ سب کے لیے یہ شیئر کیا ہے، اور امید کرتی ہوں کہ یہ ولاگ آپ کو اچھا لگے گا، آپ کے لیے یوزفل ہوگا، آپ کے لیے جو ہے رستے آسان کرے گا انشاءاللہ، اور آپ لوگ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو میں بیہائنڈ جو کچھ چلتا رہا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا، یہی کچھ ہوتی ہے میری ڈیلی روٹین، اور تھوڑا سا ویکنڈ ذرا اسپیشل ہوتا ہے، جمعۃ المبارک کا دن بھی آپ سب کی طرح میرے گھر میں اسپیشل ہوتا ہے۔ سو چاہوں گی اب اجازت، نیکسٹ ویڈیو تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ٹل دین نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ اینڈ بائے بائے۔